پراستان کے خوبصورت شہر میں ایک نہایت حسین پری رہتی تھی جس کا نام مرہا پری تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتی، ناشتہ بناتی اور اپنے دفتر چلی جاتی۔ لیکن آج جیسے ہی وہ دفتر پہنچی، اسے ایک چونکا دینے والی خبر ملی۔ کمپنی کے سی ای او نے اس پر دھوکہ دہی کا الزام لگا کر اسے نوکری سے نکال دیا۔ مرہا پری بے حد افسردہ ہو کر گھر واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ اسی دوران وہ یوٹیوب پر کھانوں کی ویڈیوز دیکھنے لگی۔ اچانک اس کے دل میں ایک شاندار خیال آیا۔ مرہا ہمیشہ سے کھانا پکانے میں ماہر تھی اور وہ کھانا پکانے کو ایک فن سمجھتی تھی۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کھانا پکانے کی ویڈیوز بنائے گی۔ اگلے ہی دن اس نے مزیدار کھانوں کی مختصر اور دل کو خوش کرنے والی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں۔ وہ ہر دن کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتی اور اپنی پوری محنت سے کھانوں کو دلکش انداز میں پیش کرتی۔ مرہا پری نے کئی نئی ڈشز ایجاد کیں اور ان کی ویڈیوز تیزی سے وائرل ہو گئیں۔ چند ہی دنوں میں اس کے چینل کے ویوز لاکھوں میں پہنچ گئے۔ ایک دن شہر کے مشہور ترین ریسٹورنٹ کی مالک ہنی پری نے مرہا کی ویڈیوز دیکھیں اور فوراً اسے پیغام بھیجا۔ وہ پیغام مرہا کو رات سونے سے پہلے ملا۔ اگلی صبح مرہا کے گھر کے دروازے پر ایک شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی مرہا کو ہنی پری کے شاندار ریسٹورنٹ لے گئی۔ ہنی پری نے مرہا کو خوش آمدید کہا اور اسے اپنی ریسٹورنٹ میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ مرہا نے فوراً یہ پیشکش قبول کر لی اور یوں وہ ریسٹورنٹ میں شامل ہو گئی۔ مرہا کے ہاتھوں کا ذائقہ ایسا تھا جو پراستان شہر میں پہلے کبھی کسی نے نہیں چکھا تھا۔ گاہک کھانوں کی تعریف کرتے نہ تھکتے اور ہنی پری بھی بے حد خوش تھی۔ مگر ریسٹورنٹ کی ایک پرانی شیف جو مرہا کی مقبولیت سے حسد کرنے لگی تھی، دل ہی دل میں جلنے لگی۔ اس نے کئی بار مرہا کے کھانوں میں کیڑے ڈال کر انہیں خراب کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن ہنی پری کو اطلاع ملی کہ آج پریوں کی ملکہ رانی پری ان کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آ رہی ہے۔ ہنی پری نے بھرپور تیاری شروع کر دی اور مرہا سے کہا کہ وہ کوئی انوکھا کھانا تیار کرے۔ مرہا نے بہت ذائقے دار چکن بریانی، شیش کباب اور تکے تیار کیے۔ ریسٹورنٹ میں ایسے ذائقے کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب کھانے تیار ہو گئے، حسد کرنے والی پرانی شیف نے مرہا کے بنائے کیک میں کیڑے ڈال دیے جو خاص طور پر رانی پری کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن جب مرہا آخری مرتبہ کھانے کو چیک کر رہی تھی تو اس نے فوراً کیڑے دیکھ لیے۔ اس نے فوراً نیا کیک ایک نئے ذائقے کے ساتھ تیار کیا۔ رانی پری ریسٹورنٹ آئیں، کھانے کا مزہ لیا اور بنا کچھ کہے چلی گئیں۔ اسی دوران ہنی پری کو سچائی پتہ چلی کہ کیک میں کیڑے ڈالنے والی پرانی شیف تھی۔ ہنی نے فوراً اس شیف کو نوکری سے نکال دیا۔ اگلی صبح رانی پری نے میڈیا کو انٹرویو دیا اور ہنی پری کے ریسٹورنٹ کی بہت تعریف کی۔ اس انٹرویو کے بعد ہنی پری کا ریسٹورنٹ پراستان کا سب سے مشہور ریسٹورنٹ بن گیا اور مرہا پری کو شہر کی سب سے مشہور شیف مانا جانے لگا۔ پریوں کی دنیا میں ایک نہایت خوبصورت پری رہتی تھی جس کا نام روزی تھا۔ وہ ایک نہایت اہم کام انجام دیتی تھی۔ اس کا کام تھا موسم کو تبدیل کرنا۔ جب سردیوں کا وقت ختم ہوتا تو وہ اپنے جادو سے بہار لے آتی اور جب بہار ختم ہوتی تو گرمیوں کو لے آتی۔ روزی کے پاس ایک نہایت حسین جادوئی چھڑی تھی جس پر چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے موتی جڑے ہوئے تھے۔ ہر موتی ایک خاص موسم کی نمائندگی کرتا تھا۔ نیلا موتی سردیوں کے لیے، سبز موتی بہار کے لیے، سنہری موتی گرمیوں کے لیے، نارنجی موتی خزاں کے لیے۔ ایک دن روزی بہت پریشان تھی کیونکہ اس کی سب سے اچھی دوست لیلا سے اس کی لڑائی ہو گئی تھی۔ لیلا نے ناراض ہو کر کہا، تم ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتی ہو اور میرے لیے وقت ہی نہیں نکالتی۔ یہ سن کر روزی کو غصہ آ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، میرا کام بہت اہم ہے، میں ان فضول باتوں پر وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ غصے میں آ کر روزی اپنی چھڑی لے کر آسمان کی طرف اڑ گئی۔ اس دن اس کا کام تھا سردیوں کو ختم کر کے بہار لانا، مگر اس کا دل بہت بوجھل تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ روزی نے غصے میں کہا، اب میں سب کو دکھاؤں گی کہ میرا کام کتنا اہم ہے۔ اس کے غصے کی وجہ سے جادو میں گڑبڑ ہو گئی۔ سنہری چھڑی سے رنگ برنگی روشنی نکلی اور آسمان پر بکھر گئی۔ اچانک عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ بہار کے پھول برف میں ڈھک گئے اور وہ برف گلابی رنگ کی تھی۔ سارے جانور پریشان ہو گئے۔ خرگوش نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ سردی ہے یا گرمی۔
پرندے کنفیوز ہو گئے کہ انہیں اڑ کر جانا چاہیے یہیں رکنا چاہیے۔ پھول حیران ہو گئے کہ انہیں کھلنا چاہیے مرجھا جانا چاہیے۔ روزی گھبرا گئی۔ اس نے چھڑی کو دوبارہ ہلایا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ برف کے گولے آگ کی طرح گرم ہو گئے اور سورج کی کرنیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ روزی نے پریشانی سے کہا، مجھے کسی کی مدد چاہیے۔ سب سے پہلے روزی نے سوچا کہ وہ رانی کے پاس جائے لیکن ڈر کے مارے رک گئی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا، میں لیلا کے پاس جاتی ہوں۔ لیلا اپنے پھولوں کے باغ میں کام کر رہی تھی۔ روزی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کیونکہ روزی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لیلا، مجھے معاف کر دو، روزی نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میری وجہ سے سارے موسم خراب ہو گئے ہیں۔ لیلا نے اپنی دوست کو پریشان دیکھ کر اپنا غصہ بھلا دیا اور کہا، کیا ہوا ہے روزی؟ مجھے سب بتاؤ۔ روزی نے سارا واقعہ سنایا۔ جب لیلا نے جنگل کی طرف دیکھا تو واقعی موسم بالکل خراب ہو چکا تھا۔ لیلا نے روزی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، پریشان مت ہو، ہم مل کر سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ وہ دونوں بابا پری کے پاس گئیں جو جنگل کے سب سے بوڑھے اور عقلمند پری تھے۔ بابا پری نے ساری کہانی سنی اور کہا، یہ کام آسان نہیں۔ موسموں کے جادو کو درست کرنے کے لیے 4 مختلف موسموں کے دل چاہیے۔ اگر تم یہ 4 دل لے آؤ تو جادو دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ روزی اور لیلا خوش ہو گئیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، بابا پری نے کہا، لیکن یہ کام تم اکیلے نہیں کر سکتی۔ تمہیں مختلف پریوں کی مدد لینی ہوگی۔ وہ سب سے پہلے برف کی پری عائشہ کے پاس گئیں۔ عائشہ ایک بڑی برفانی پہاڑ کے اوپر رہتی تھی۔ جب اس نے روزی کی بات سنی تو فوراً مدد کرنے پر تیار ہو گئی۔ عائشہ نے برف کے پہاڑ میں چھپے ایک نیلے کرسٹل دل کو نکالا اور روزی کے حوالے کیا۔ اس کے بعد وہ گلاب پری ہینا کے پاس گئیں جو پھولوں کے باغ کی نگرانی کرتی تھی۔ ہینا نے کہا، یہ دل آسانی سے نہیں ملتا، یہ ایک خاص تتلی کے پروں پر ہوتا ہے۔ وہ تینوں مل کر باغ میں تتلی کے پیچھے دوڑنے لگے۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ تتلی کے پروں سے سبز دل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ گرمی کا دل سورج پری نیلا کے پاس تھا جو آسمان پر روشنی پھیلاتی تھی۔ نیلا نے کہا، تمہیں یہ دل تبھی ملے گا جب تم سورج کے سب سے قریب جا کر اپنی ہمت ثابت کرو۔ روزی نے ہمت سے سورج کے قریب جا کر گرمی کا سنہری دل حاصل کر لیا۔ خزاں کا دل حاصل کرنا سب سے مشکل تھا۔ یہ دل ہوا پری زارا کے پاس تھا جو تیز ہوا میں کہیں بھی غائب ہو جاتی تھی۔ زارا نے کہا، تمہیں دوستی کا امتحان پاس کرنا ہوگا۔ اس امتحان میں روزی اور لیلا کو ایک دوسرے کو خطرناک ہوا کہ طوفان سے بچانا پڑا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا اور کامیاب ہو گئے۔ یوں انہیں نارنجی دل بھی مل گیا۔ جب چاروں دل جمع ہو گئے تو وہ بابا پری کے پاس واپس آئیں۔ بابا پری نے ایک پرانی کتاب سے منتر پڑھا اور روزی سے کہا، تمہیں اپنی دوست کا ہاتھ پکڑ کر یہ دل ایک ساتھ چھڑی پر لگانے ہوں گے۔ روزی اور لیلا نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دلوں کو چھڑی پر لگایا۔ ایک دم روشنی کا بڑا سا دائرہ آسمان پر پھیل گیا اور موسم دوبارہ اپنے اصل نظام پر آ گئے۔ پھول کھل گئے، پرندے خوشی سے گانے لگے اور جانوروں کی الجھن دور ہو گئی۔ روزی نے لیلا سے کہا، دوستی سب سے بڑا جادو ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو یہ سب کبھی درست نہ ہوتا۔ لیلا نے مسکرا کر کہا، کام اہم ہے لیکن دوستوں کے لیے وقت نکالنا بھی ضروری ہے۔ اس دن کے بعد روزی نے عہد کیا کہ وہ کبھی اپنے دوستوں کو وقت دینا نہیں بھولے گی۔ آسمان کی وسعتوں میں نیلے اور چمکتے ستاروں کے درمیان ایک سفید رنگ کا شاندار محل تھا۔ یہ محل نرم و نازک بادلوں کی چادر پر قائم تھا اور یہاں ایک سفید دیو رہتا تھا۔ وہ بلند قامت، چمکتی آنکھوں والا اور حیرت انگیز طور پر نرم دل رکھنے والا دیو تھا۔ محل کے ارد گرد ایک جادوئی باغ تھا جس میں ہر وقت خوشبوئیں رقص کرتی رہتیں۔ وہاں نیلے، گلابی اور سنہری رنگ کے پھولوں کے بستر تھے۔ سفید دیو اکثر اکیلا ان پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہرا غم چھپا ہوتا، ایک ایسا درد جو صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کاش اس کا بھی ایک خوبصورت بیٹا ہوتا جو اس کی تنہائی کو بانٹ لیتا، اس کے ساتھ ہنستا کھیلتا اور اس محل کو زندگی سے بھر دیتا۔
ایک رات جب چاند پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا، محل میں چاند کی پریاں آئیں۔ ان کے چہروں پر خوشی کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے سفید دیو کو بتایا کہ آج چاند بادشاہ کے ہاں ایک نہایت خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس خوشی میں آج رات ایک عظیم الشان جشن ہوگا اور تمہیں بھی دعوت دی گئی ہے۔ یہ سن کر سفید دیو کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ تو آئی لیکن فوراً ہی بجھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ سب کو خوشی نصیب ہوتی ہے، بس میں ہی رہ گیا ہوں اکیلا اور خالی ہاتھ، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ رات گہری ہوئی۔ دیو نے اپنا جادوئی آئینہ نکالا جو ہر چیز دکھا سکتا تھا۔ اس نے چاند کے بچے کو دیکھا۔ وہ واقعی دل منہ لینے والا بچہ تھا، جیسے روشنی کی ایک نازک کرن۔ اسے دیکھ کر دیو کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ ایک لمحے کی کمزوری اور ایک خواہش نے اس کے دل کو اندھیرے سے بھر دیا۔ اسی رات خاموشی سے دیو چاند محل کی طرف گیا اور نی چاندزادے کو چارا کر اپنے محل کے ایک خفیہ کمرے میں چھپا دیا۔ وہ بچہ اب اس کے پاس تھا۔ دیو اسے دیکھتا، اس کی مسکراہٹ کو محسوس کرتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک شرمندگی بیٹھ گئی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں تھا، مگر میں مجبور تھا۔ میں بس اکیلا نہیں رہ سکتا تھا۔ چاند کے سپاہیوں اور پریوں نے شہزادے کو بہت تلاش کیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ سفید دیو نے اس شہزادے کا نام احمر رکھا۔ احمر دنیا کا سب سے خوبصورت نوجوان بن گیا۔ سفید دیو نے اس کے لیے 100 محل اور 100 باغات بنوائے۔ وہ شہزادے سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ایک دن سفید دیو نے کہا، میں بہت عرصے سے سویا نہیں ہوں، کچھ مہینوں کے لیے سونا چاہتا ہوں۔ تم اس دوران یہ 100 محل اور 100 باغات دیکھنا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، یہ آخری دروازہ مت کھولنا۔ سفید دیو سو گیا۔ شہزادہ احمر اداس ہو گیا لیکن روزانہ ایک نیا باغ دیکھنے نکل جاتا۔ ایک دن اس کے دل میں تجسس جاگا اور اس نے وہ دروازہ کھول دیا جسے کھولنے سے منع کیا گیا تھا۔ اندر ایک نہایت حسین جادوئی باغ تھا۔ اس باغ کے درمیان ایک عجیب و غریب آئینہ رکھا تھا۔ جیسے ہی شہزادہ احمر نے اس آئینے میں دیکھا، ایک آواز آئی، کتنے خوبصورت ہو یہ چاند کے شہزادے، مگر زمین کی شہزادی عائشہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ شہزادہ احمر نے آئینے میں دیکھا۔ ایک عظیم و شان محل کی چھت پر شہزادی عائشہ کھڑی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اس کی روشنی سے پورا ملک جگمگا رہا تھا۔ رات کے وقت بھی دن کا سا منظر پیدا ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادہ احمر کا دل بے چین ہو گیا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خیال آیا، میں شہزادی عائشہ تک کیسے پہنچوں؟ شہزادہ احمر کے دل میں ایک ہی خواہش جاگ اٹھی، شہزادی عائشہ تک پہنچنے کی۔ وہ زمین پر جانے کے لیے بے چین ہو گیا، لیکن سفید دیو نے اسے کبھی زمین پر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ احمر کے دل میں ایک عزم پیدا ہوا، میں شہزادی کو دیکھے بغیر چین سے نہیں رہ سکتا۔ اس نے سفید دیو کے خفیہ کمرے میں رکھا ہوا جادوئی پنکھا تلاش کیا جو الفاڑنے کی طاقت دیتا تھا۔ پنکھے کو گھماتے ہی ایک چمکتی روشنی پیدا ہوئی اور احمر زمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ احمر زمین پر ایک شاندار محل کے پاس اترا۔ محل کی چھت پر کھڑی شہزادی عائشہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ بالکل آئینے میں دیکھی ہوئی روشنی جیسی حسین تھی۔ احمر نے ادب سے کہا، سلام ہو اے زمین کی شہزادی، میں آسمان کے دیو کا بیٹا ہوں۔ شہزادی عائشہ چونک کر مسکرائی، آسمان کا دیو؟ میں نے تو بس کہانیوں میں سنا تھا، اور تم سچ مچ آسمان سے آئے ہو؟ دونوں کی پہلی ملاقات ہی دوستی میں بدل گئی۔ وہ دنوں تک باغات میں گھومتے، محل کی چھت پر بیٹھ کر کہانیاں سناتے۔ شہزادہ احمر کا دل شہزادی عائشہ کی محبت میں ڈوب گیا۔ چاند کا راز سامنے آتا ہے، مگر ایک دن زمین کے وزیر نے احمر کی حقیقت جان لی۔ وزیر کو پرانے جادوئی آئینے کی تاریخ معلوم تھی۔ اس نے شور مچایا، یہ وہی شہزادہ ہے جو چاند سے چارایا گیا تھا۔ یہ خبر چاند بادشاہ تک پہنچ گئی۔ چاند محل میں کوہرام مچ گیا۔ چاند بادشاہ فوراً زمین پر آیا اور کہا، یہ میرا بیٹا ہے جسے برسوں پہلے چارایا گیا تھا۔ سفید دیو بھی بیدار ہو چکا تھا۔ وہ زمین پر آیا، اس کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولا، میں نے تنہائی کے ہاتھوں یہ غلطی کی، میں معافی چاہتا ہوں۔
اگر چاہو تو مجھے سزا دے دو۔ چاند بادشاہ نے کہا، تم نے میرا بیٹا پالا، اس کی حفاظت کی، اس کو بادشاہوں جیسی زندگی دی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ شہزادہ احمر نے شہزادی عائشہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تم آسمان کے محل میں میرے ساتھ چلو گی؟ شہزادی عائشہ مسکرائی، میں تو اسی دن سے تمہارے انتظار میں تھی جب تم پہلی بار میرے محل میں آئے تھے۔ چاند بادشاہ اور زمین کے بادشاہ نے دونوں کی شادی کر دی۔ شادی کا جشن زمین اور آسمان دونوں پر منایا گیا۔ سفید دیو کے محل کو بھی خوشیوں سے بھر دیا گیا۔ دیو کی تنہائی ختم ہو گئی کیونکہ اب اس کے پاس صرف بیٹا ہی نہیں بلکہ بہو اور ان کے آنے والے بچوں کی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک جادوئی دنیا تھی جہاں ہر چیز، چاہے وہ پتھر ہو، درخت ہو، پانی ہو یا پرندے، سب باتیں کرتے تھے۔ اس دنیا میں ایک شاندار اور خوبصورت محل واقع تھا۔ اس محل میں شہزادہ ایڈورڈ اپنی حسین و نازنین بیوی شہزادی بیلا کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ شہزادہ ایڈورڈ اور شہزادی بیلا ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کے درمیان ایسا تعلق تھا جو الفاظ سے ماورا تھا، دلوں سے جڑا ہوا، خالص اور سچا۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک کمی تھی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کا سہارا تھے اور ان کی محبت نے ان کے محل کو جنت بنا رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے محل کے سامنے ایک حسین پھولوں کا باغ بھی لگایا تھا۔ اس باغ میں ہر رنگ کے پھول مہکتے تھے، تتلیاں اڑتی تھیں اور ہوا خوشبو سے لبریز رہتی تھی۔ وہ دونوں روزانہ شام کے وقت اس باغ میں چہل قدمی کرتے، ہنستے، باتیں کرتے اور آنے والے کل کے خواب بنتے۔ ایک دن شہزادہ ایڈورڈ حسب معمول شکار پر نکلا۔ جنگل کی خاموشی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور پتوں کی سرسراہٹ میں وہ آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ شکار کی تلاش میں وہ اتنا دور نکل گیا کہ خود اسے بھی اندازہ نہ رہا کہ وہ محل سے کتنی دور آ گیا ہے۔ اچانک جنگل کی گھنی جھاڑیوں سے ایک سفید رنگ کی دلکش بگھی نمودار ہوئی جسے 4 خوبصورت سفید گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ بگھی کے گرد ایک عجیب سی روشنی لہرا رہی تھی۔ روشنی اتنی تیز اور پرکشش تھی کہ شہزادے کے ہوش و حواس پر چھا گئی۔ وہ کسی بے خودی کے عالم میں اس بگھی میں بیٹھ گیا جیسے اس کا اپنا اختیار ہی نہ رہا۔ بگھی چلتی گئی، پہاڑوں، میدانوں، دریاؤں اور جنگلوں کو پار کرتی ہوئی ایک برفیلی سرزمین، ایک آئس لینڈ پر جا کر رکی۔ یہاں سب کچھ سفید تھا، پہاڑ، درخت، زمین اور ہوا بھی جیسے برف میں گھل گئی ہو۔ اس خاموش مگر پرسکون منظر کے بیچ ایک نہایت شاندار برف کا محل کھڑا تھا جو دور سے سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ محل کے دروازے پر ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی جلد برف کی مانند چمکدار تھی، آنکھیں نیلے آئس گلوب کی طرح روشن اور لباس میں برف کے ذرات جھلک رہے تھے۔ وہ برف کی ملکہ تھی۔ برف کی ملکہ نے مسکرا کر شہزادہ ایڈورڈ کا استقبال کیا اور نہایت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن وہ صرف ایک لمس نہیں تھا، وہ ایک جادو تھا، ایسا جادو جو دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ شہزادے کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی اور وہ خاموشی سے ملکہ کے پیچھے چلنے لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو چکا ہو۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ برف کے محل میں داخل ہو گئے اور اس جادوی لمحے کے ساتھ ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ بیلا کی پریشانی۔ محل کے بلند و بالا کمرے میں شہزادی بیلا بے چینی کے عالم میں شہزادہ ایڈورڈ کا انتظار کر رہی تھی۔ سورج کب غروب ہوا، چاند کب آسمان پر چمکا اور ستارے کب چپکے چپکے ٹمٹمانے لگے، اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ وہ محل کی بالکنی سے نظریں جمائے رات بھر راستہ تکتی رہی لیکن شہزادہ ایڈورڈ نہ لوٹا۔ جب رات بیت گئی اور صبح کی نرم روشنی نے محل کی دیواروں کو چھوا تو شہزادی کا دل مزید بے چین ہو گیا۔ فکر، اندیشے اور سوالات اس کے دل و دماغ پر چھا گئے۔ آخرکار وہ محل کے سب سے عقلمند بزرگ حکیم لورینزو کے پاس پہنچی۔ لورینزو نے سب بات سنی اور آنکھیں بند کر کے کہا، شہزادہ ایڈورڈ پر برف کی ملکہ کا جادو ہوا ہے۔ وہ ملکہ دلوں کو قابو میں کرنے والی جادوگرنی ہے جو انسانوں کو اپنی برفیلی دنیا کا قیدی بنا لیتی ہے۔ بیلا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں کیا کروں؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ لورینزو نے ایک چمکتا ہوا نیلا کرسٹل دیا اور کہا، یہ جادو توڑنے کے لیے تمہیں برف کی ملکہ کے محل میں جانا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، یہ سفر خطرناک ہے اور تمہارے حوصلے کا امتحان لے گا۔
راستے میں برفانی طوفان آئیں گے، برفیلی جنوں کا سامنا ہوگا، لیکن اگر تمہارے دل میں محبت سچی ہوئی تو یہ کرسٹل تمہیں راہ دکھائے گا۔ شہزادی بیلا نے لمحہ بھر کے لیے بھی ہچکچاہٹ نہ دکھائی۔ وہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور سفر پر نکل پڑی۔ راستے میں برفانی ہوائیں چیختی رہیں، لیکن کرسٹل نیلی روشنی سے جگمگا رہا تھا اور اسے سیدھا ایک پوشیدہ دروازے تک لے آیا جو برف کے پہاڑ کے اندر کھلتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی بیلا کا سامنا برفیلی جنوں سے ہوا جو برف کی مالکہ کے محافظ تھے، لیکن بیلا کے ہاتھ میں چمکتا کرسٹل دیکھ کر جن پیچھے ہٹ گئے، جیسے محبت اور ایمان کی روشنی نے ان کے دلوں کے جمود کو توڑ دیا ہو۔ آخرکار وہ برف کے محل کے حال میں پہنچی جہاں شہزادہ ایڈورڈ بے جان سا کھڑا تھا اور برف کی ملکہ مسکرا رہی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بیلا، ملکہ نے سرد لہجے میں کہا۔ بیلا نے جرات سے جواب دیا، میں اپنے شوہر کو لینے آئی ہوں، تمہارا جادو ہماری محبت کو نہیں روک سکتا۔ بیلا نے آگے بڑھ کر شہزادہ ایڈورڈ کا ہاتھ تھاما اور کرسٹل کو اس کے دل پر رکھا۔ ایک تیز روشنی پھیلی اور شہزادہ جیسے خواب سے جاگ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے زندگی لوٹ آئی۔ ملکہ غصے سے چیخی، لیکن اسی لمحے کرسٹل 1000 ٹکڑوں میں بکھر گیا اور جادو ٹوٹ گیا۔ برف کا محل لرزنے لگا، دیواریں ٹوٹنے لگیں اور ملکہ برف کے طوفان میں غائب ہو گئی۔ شہزادہ ایڈورڈ اور شہزادی بیلا محل سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور واپس اپنے محل پہنچ گئے۔ وہاں سب نے خوشی کے نعرے لگائے۔ اس دن کے بعد شہزادہ ایڈورڈ نے کبھی تنہا شکار پر نہ جانے کا وعدہ کیا اور دونوں نے اپنی محبت کو مزید مضبوط کیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے ہوپ رکھا، کیونکہ وہ مشکل وقت میں امید اور محبت کے سہارے جیتے رہے تھے۔ محل کے سامنے کا باغ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا، کیونکہ اب وہاں ہنسی محبت اور بچوں کی کلکاریاں گونجتی تھیں۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ملکہ کے انتقال کے بعد بادشاہ نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ لیکن ایک دن بادشاہ کے چچا نے سازش کی اور اسے زہر دے کر قتل کر دیا۔ وہ خود تخت پر قابض ہو گیا۔ ایک وفادار نوکرانی نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ اب شہزادیاں بھی خطرے میں ہیں تو وہ رات کی تاریکی میں دونوں کو لے کر فرار ہو گئی۔ یوں ایک ظالم شخص تخت پر بیٹھ گیا اور 2 معصوم شہزادیاں ایک غریب بوڑھی نوکرانی کے سہارے جنگل میں جا بسیں۔ وقت گزرتا گیا، وہ دونوں حسین و جمیل اور نیک سیرت دوشیزائیں بن گئیں۔ ایک دن نوکرانی سخت بیمار ہو گئی۔ زندگی کے آخری لمحوں میں اس نے شہزادیوں کو سچائی بتا دی کہ وہ دراصل بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے والدین کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ نوکرانی کے انتقال کے بعد وہ دونوں تنہا رہ گئیں اور والدین کو یاد کر کے بہت روئیں۔ چند دن بعد ایک شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں آیا۔ اس کے ساتھ اس کا وزیر بھی تھا۔ وزیر نے شکار کیے ہوئے پرندے صاف کیے اور بھوننے لگا۔ تبھی اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں ایک خوبصورت لڑکی بیلے کھڑی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وزیر اس کے قریب گیا اور بات چیت کرنے لگا، لیکن اس دوران اس کے پرندے جل گئے۔ بیلے نے مسکرا کر کہا، میں دوبارہ تیار کر دیتی ہوں۔ بیلے نے مہارت سے نئے پرندے بھون کر دیے۔ جب وزیر نے شہزادے کو وہ کھانے پیش کیے تو شہزادہ حیران رہ گیا کہ آج کا کھانا اتنا مزیدار کیسے ہے۔ وزیر نے سچائی بتائی کہ یہ کھانا جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہنے والی خوبصورت لڑکی نے بنایا ہے۔ ادھر جب ریتھا جھونپڑی واپس آئی تو بیلے نے اسے سب واقعہ سنایا۔ ریتھا مسکرا کر بولی، دیکھنا وہ کل خود شہزادے کو بھی ساتھ لائے گا اور تم سے شادی کرے گا، لیکن میرا ذکر مت کرنا۔ بیلے نے انکار کر دیا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اور ریتھا نے سفید پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ اسے دیا اور کہا، اگر وہ تمہیں لے جائے تو راستے میں یہ پھول گراتی جانا تاکہ میں تمہیں ڈھونڈ سکوں۔ اگلے دن شہزادہ وزیر کے ساتھ آیا۔ بیلے کی خوبصورتی دیکھ کر وہ فرفتہ ہو گیا اور اسے شادی کی پیشکش کی۔ بیلے نے رضامندی ظاہر کی۔ راستے میں وہ سفید پھول گراتی گئی اور ریتھا ان کا پیچھا کرتی رہی۔ شہزادہ بیلے کو محل لے آیا اور سب کو اس کی کہانی سنائی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شہزادے کی پہلے سے ایک بیوی تھی جو اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ جب خالہ کو خبر ملی تو وہ شدید غصے میں آ گئیں، مگر پہلی بیوی نے ظاہر میں خوشی کا اظہار کیا۔ کچھ دن بعد ریتھا شہر میں داخل ہوئی۔
ہر طرف جشن کا سما تھا۔ ایک بزرگ خاتون اسے اپنے گھر لے گئیں اور بیٹی بنا کر ساتھ رکھنے کی پیشکش کی۔ بعد میں وہ اسے محل لے گئیں اور پہلی بیوی کے سامنے پیش کیا۔ پہلی بیوی نے اسے اپنی خادمہ بنا لیا۔ یوں ریتھا اور بیلے ایک بار پھر ایک ہی جگہ آ گئیں، لیکن انہوں نے اپنے رشتے کو خفیہ رکھا۔ کچھ عرصے بعد بیلے حاملہ ہو گئی۔ یہ خبر پہلی بیوی کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ شہزادے کو وارث نہ دے سکی تھی۔ اس نے ریتھا اور دائی کو رشوت دے کر حکم دیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دیا جائے۔ ریتھا نے نومولود بچے کو چھپا کر محل کے پچھلے دروازے سے باہر لے جا کر الفا معاہے کے سپرد کر دیا۔ جب محل میں بلی کے بچے کی خبر پھیلی تو سب حیران رہ گئے۔ پھر یہی سازش دوبارہ ہوئی اور اس بار کتے کا بچہ محل میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر بیلے کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ بیلے کو لوہے کے پنجرے میں قید کر کے شہر کے چوراہے پر رکھ دیا گیا۔ 3 دن بعد اسے عمر قید میں ڈال دیا گیا۔ یوں پہلی بیوی کی سازش کامیاب ہو گئی۔ ریتھا نے فیصلہ کیا کہ وہ محل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی۔ وہ الفا معاہے اور دونوں بچوں کو لے کر ایک جھونپڑی میں جا بسی اور بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ 5 سال بعد بادشاہ شکار کے لیے جنگل آیا۔ اس نے دریا کے کنارے 2 خوبصورت بچوں کو لکڑی کے گھوڑے کے ساتھ کھیلتے اور ایک نظم گاتے سنا۔ کٹ پتلی گھوڑا لوہے کی لگام، چاہو لے پانی اے میرے غلام۔ بادشاہ حیران ہوا اور بچوں سے پوچھا، یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ انہوں نے جواب دیا، ہماری خالہ نے۔ بچوں نے اسے جھونپڑی میں لے جا کر ریتھا سے ملوایا۔ ریتھا نے تمام سچائی بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ کے دل میں شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے بچوں کو گلے لگایا اور محل لے آیا۔ وزیر جو ریتھا کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، بادشاہ نے اس کی نگاہوں کو بھانپ لیا اور اسے حکم دیا، تم ریتھا کو اپنے گھوڑے پر سوار کر کے لے جاؤ۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے خود بیلے کی زنجیریں کھولی اور پہلی بیوی کو دربار میں لا کر اس کے جرائم کا انکشاف کیا۔ بیلے بچوں کو سینے سے لگا کر خوب روئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ پہلی بیوی کو اس کے گناہوں کی سزا دے گا، لیکن بیلے نے اسے معاف کر دیا۔ پہلی بیوی اس کے قدموں میں گر پڑی۔ وزیر نے جھجکتے ہوئے بادشاہ سے عرض کی، اگر اجازت ہو تو میں ریتھا کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کر ریتھا کی طرف دیکھا جو شرم سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ بادشاہ نے سر ہلا کر اجازت دی اور یوں شاندار تقریب میں وزیر اور ریتھا کی شادی ہو گئی۔